حالات لمحہ بہ لمحہ نازک صورتحال اختیار کر رہے تھے۔ بے قراری بڑھ رہی تھی، تشویش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مضطرب افسران اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بے چین جوان اس بات کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ دشمن انہیں زیر کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ K3 سے ایک اور کوشش سیڈل تک پہنچنے کے لیے کی گئی اور پاک فوج کے 3 سرفروش جیالے ناموس وطن پر قربان ہونے کے لیے عازم سفر ہوئے۔ ابھی وہ سیڈل سے دور ہی تھے جب اچانک ایوالانچ برفانی طوفان نے انہیں آ لیا۔ یہ طوفان اپنے ساتھ سینکڑوں من بھاری برف کے تودے بھی لے کر آیا تھا۔ قدرتی آفات کے آگے انسانی ہمت کی لازوال کہانیاں لکھ کر پاکستانی فوج کے 3 شیر دل کپتان کیپٹن جاوید، کیپٹن فیاض اور کیپٹن جیلانی سینکڑوں من وزنی برفانی تودوں کے نیچے دب کر اپنی جان جانے آفرین کو سونپ گئے۔ راہ حق کے یہ شہید نوجوان تھے، زندگی کی تمام رعنائیاں اپنے ساتھ لیے جی رہے تھے۔ ان کی سجیلی جوانیاں دفاع وطن پر قربان ہو گئیں، کیونکہ وہ دشمن کی برتری کا ایک لمحے کے لیے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ زمینی راستے سے سیڈل تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ فضائی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ ہوا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے جوانوں کو سیڈل پر اتارنے کی کوشش کی گئی، لیکن غضبناک موسم اور مناسب جگہ نہ ہونے کے سبب یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ 19 اپریل کو صورتحال انتہائی پریشان کن ہو گئی۔ لڑائی نتیجہ خیز مرحلے پر پہنچ گئی تھی اور پاکستانی جوانوں کو ابھی تک سیڈل تک پہنچانا بھی ممکن نہیں ہوا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا صرف چند گھنٹوں میں ہو جاتا۔ خاموش رہ کر صورتحال کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ ہر لمحہ قیمتی اور جان لیوا ہوتا جا رہا تھا۔ اس مرحلے پر دنیا کی جنگی تاریخ کا انتہائی خطرناک فیصلہ کیا گیا۔ میجر جنرل ایاز، بریگیڈیئر بخاری، لیفٹیننٹ کرنل نقوی اور آرمی ایوییشن کے فلائٹ کمانڈر میجر حسنین مہدی کے درمیان اس نازک مرحلے پر ہونے والی میٹنگ میں ہیلی کاپٹر کی سیلنگ سے باندھ کر جوانوں کو 2000 فٹ کی بلندی پر اتارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 9A کے ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل نقوی اور آرمی ایوییشن کے فلائٹ کمانڈر میجر حسنین مہدی تھوڑی دیر بعد میجر جنرل ایاز سے احکامات وصول کرنے کے بعد پاکستان آرمی کی شجاعتوں، کامرانیوں اور پاکبازیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا عزم بالجزم لیے گیاری پوسٹ سے باہر آ گئے۔ تاریخ نے اس نازک مرحلے پر ان کا انتخاب جس کارہائے نمایاں کے لیے کیا تھا، بظاہر وہ انسانی اختیار سے باہر کی بات تھی۔ اس بات کا علم ان پیشہ ور افسران کو بھی تھا کہ گوشت پوست کے انسان اپنے تجربہ، طاقت اور تربیت کی بنیاد پر ایسے کام نہیں کر سکتے۔ البتہ یقین کامل اور قوت ایمانی سے ایسے کرشمے ضرور انجام پا جاتے ہیں۔ کرشماتی قوتوں کے حامل یہ افسران ایک ایسا ہی کارہائے نمایاں انجام دینے جا رہے تھے۔ 9A کے ریجمنٹ کے کرنل نقوی نے اپنے جوانوں کو اکٹھا کیا اور ہائی کمان کے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ جنرل آفیسر کمانڈنگ کے اس فیصلے کو انہیں ہر قیمت پر عملی جامہ پہنانا ہے۔ وہاں موجود تمام افسران اور جوانوں نے آگے بڑھ کر اپنے نام رضاکارانہ طور پر اس جان کن مہم کے لیے پیش کر دیے۔ شاندار عسکری روایات کے حامل 9A کے ریجمنٹ کے شیر دل جیالے ذوق جہاد اور شوق شہادت سے متوالے ہوئے جاتے تھے۔ ان کے پاس فاتحانہ مہمات کی ایک تاریخ تھی۔ 71 اور 72 میں انہوں نے وادی لیبا میں بھارتیوں کے دانت کھٹے کیے تھے۔ آج پھر وہ اپنی روایات دہرانے جا رہے تھے۔ کمانڈنگ آفیسر کا انتخاب تو اور تھا، لیکن اس سے پہلے سیڈل تک زمینی راستے سے جانے کی کوشش کرنے والے لیفٹیننٹ نوید کے حصے میں یہ سعادت کاتب تقدیر نے پہلے ہی لکھ دی تھی۔ ان کا جذبہ ایثار سب پر بازی لے گیا۔ لیفٹیننٹ نوید اور نائک یعقوب جو اسپیشل سروسز گروپ سے تھے اس مہم کے لیے سرفراز ہوئے۔ آرمی ایوییشن کے کیپٹن سہگل اور کیپٹن ضیاء کو دوسری طرف سے منتخب کیا گیا۔
اور بظاہر انسانی عقل کے احاطے میں نہ آنے والے عظیم ترین کارنامے کی انجام دہی کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دشمن فوج کی موجودگی میں آرمی ایوی ایشن کے پائلٹ ان جیالوں کو اپنے ہیلی کاپٹروں کی سیلنگ سے باندھ کر 22,000 فٹ کی بلندی پر اتارنے جا رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔